الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اسلام سے پہلے بھی عرب ایک بہادر قوم تھی، اگرچہ وہ بتوں کی پوجا کرتے اور کافی بری عادتوں میں مبتلا تھے، تاہم ان میں شجاعت اور عزم کی کمی نہ تھی۔ بعض قبائل تو خانہ بدوش تھے، جن کی تمام زندگی جا بجا گھومتے ہی گزر جاتی تھی۔ وہ تپتے ہوئے صحرا میں پھرتے رہتے اور جہاں کہیں نخلستان نظر آتا رک جاتے۔ نخلستان ریت کے سمندر میں ایک چھوٹی سی سرسبز و شاداب وادی ہوتی، جہاں ان کو خوراک اور امن و چین نصیب ہوتا اور ان کے گھوڑوں اور اونٹوں کو خنک سایہ اور ٹھنڈا پانی۔ ان کی حالت دراصل شہد کی بھوکی مکھیوں کی سی تھی، جو پھولوں پر اڑتی پھرتی ہیں اور جہاں کہیں شہد ملتا ہے بیٹھ جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض تجارتی قافلوں کے ہمراہ جاتے اور ہمسائے ممالک سے کاروبار کرتے، اور وہ لمبے سفر پر جانے میں بھی تحمل نہ کرتے، حالانکہ ان کا ذریعہ سفر اونٹ ہی تھا، صحرا کا جہاز اونٹ۔ لیکن ان میں بہت سے بہادر اور باہمت نوجوان ایسے بھی تھے جو اس سست رفتاری سے اکتا گئے اور نیلے سمندر میں تیرنے والے سچ مچ کے جہازوں کو چلانے میں دلچسپی لینے لگے، اور وہ چھوٹے چھوٹے بحری سفر طے کر کے زیادہ دور کے ممالک میں آنے جانے لگے۔ اس بحر ہند کی بہت سی بندرگاہوں سے ان کے تجارتی تعلقات قائم ہو گئے۔ بعض تو اتنے دور چلے گئے کہ لنکا تک جا پہنچے۔ لنکا جنوبی ہندوستان میں ایک چھوٹا سا خوبصورت جزیرہ ہے، جہاں پہنچ کر وہ اپنے دشت و بیابان بھول گئے اور وہیں پر مقیم ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہاں کا راجا نیک دل، مہربان اور مہمان نواز تھا۔ اس نے انہیں اپنے باشندوں سے تجارت کرنے کی اجازت دے دی اور بہت جلد عرب سوداگر اپنے جہازوں میں عربی گھوڑے لاد کر سرزمین ہند کو لائے گئے۔ کئی عرب نوجوان اس جزیرے میں دولت کمانے اور آرام و آسائش کی زندگی گزارنے چلے آئے اور راجا کے دارالخلافہ کے باہر اپنی بھی ایک چھوٹی سی بستی بسا لی۔ اس زمانے کے عربوں کے لیے ایک بہت بڑی قباحت یہ تھی کہ وہ بالکل گنوار اور اکڑ تھے، اور ان کا ملک بھی غیر مہذب سمجھا جاتا تھا، اس لیے غیر ممالک میں ان کی ویسی عزت و قدر نہ تھی جیسی ان کے حریف تجار رومیوں اور ایرانیوں کو کی۔ روما اور ایران زبردست سلطنتیں تھیں اور وہاں کے لوگوں کو بھی اپنی پرانی تہذیب و تمدن پر ناز تھا۔ وہ سب سے بڑی دقت یہ تھی کہ جو صحرا کے منچلے سوداگروں کو دوسرے ممالک میں جا کر پیش آتی، لیکن جب نور وحدت سے عرب کا تاریک ملک جگمگا اٹھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہنشاہوں کے شہنشاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے باشندوں کو نئی زندگی، نئی روح اور ایک نئی مملکت بخشی، تو بہت جلد ایک ایسی طاقت ور قوم بن گئے کہ تمام دنیا ان کو عزت اور خوف کی نظر سے دیکھنے لگی، اور ان شتربانوں نے اپنے خلفاء کی رہنمائی میں بہت کم عرصے میں ایک وسیع سلطنت قائم کر لی۔ قیصر و کسریٰ کے ایوان شاہی ان کی قوت بازو کے سامنے مٹی کے گنبدوں کی طرح زمین پر آ گئے۔ ان کی فتح مند فوجیں اپنے ساتھ صرف شمشیر و سیان ہی نہ لے کر جاتیں، بلکہ اسلام کی مشعل توحید بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی، جو صداقت پسند لوگوں کے دلوں کو منور کرتی۔ تاریخ عالم میں کہیں بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ مفتوح فوجیں اپنے فاتحوں کے ساتھ ایسے عزت و احترام کے ساتھ پیش آتی ہوں جیسا کہ مسلمانوں کے زیر نگی ممالک میں ہوا۔ ان کے عظیم و شان کارناموں کی داستانیں بہت جلد تمام دنیا میں پھیل گئیں، اور دور دراز ممالک میں وحشی بدو نے اعلیٰ و ارفع حیثیت اختیار کر لی۔ نور وحدت کا ننھا شعلہ لنکا کے افق پر بھی جا چمکا، اور وہاں کے عرب مکینوں نے بھی اسلام قبول کرنے میں تاخیر نہ کی۔ راجا اس نئے مذہب کی تعلیم سے بہت متاثر ہوا، اور خاص طور پر مسلمانوں کے اعلیٰ کارناموں سے۔ اس نے نہایت گرم جوشی سے اپنا دست رفاقت بڑھایا اور ان کے سردار کے ذریعے خلیفہ وحدت کو تحائف بھیجے اور خواہش ظاہر کی۔ مسلمان اس وقت حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ اپنے ساتھ راجا کے تحائف تو لے گئے، لیکن ان کا جہاز منزل مقصود تک نہ پہنچ سکا۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد راجا کے دربار میں ایک خوبصورت نوجوان حاضر ہوا۔ اس کا نام زبیر تھا۔ وہ اس جہاز کے متعلق افسوسناک خبر لایا جس کو غالباً بحری قزاقیوں نے لوٹ لیا تھا۔
یا سمندر کی لہروں کی نظر ہو گیا تھا۔ راجا کو عرب حاجیوں کے دردناک انجام کا سن کر بہت رنج ہوا۔ اس کو ان کا بہت احترام تھا اور ان کے سردار کی موت کا سب سے زیادہ دکھ ہوا کیونکہ وہ اس کا ذاتی دوست تھا۔ زبیر راجا کے لیے راہ کے گورنر کی طرف سے بیش قیمت تحائف لے کر آیا تھا۔ 8 بہترین اعلیٰ عربی نسل گھوڑے اور ایک خوبصورت خنجر جس کے قبضے پر ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ وہ راجا کو ان تمام نوازشات کا از حد شکر گزار ہوا جو اس نے ان عورتوں اور بچوں کو واپس لیے جانے کی خواہش ظاہر کی، اور راجا نے وعدہ کیا کہ اگر وہ ٹھہرنا چاہیں تو ان کو ہر قسم کا آرام و آسائش مہیا کیا جائے گا، لیکن اگر وہ اپنے وطن ہی واپس جانا چاہتے ہیں تو انہیں نہیں روکا جا سکتا۔ انہوں نے بادل ناخواستہ انہیں اپنے جزیرے سے جہاں وہ کئی سال خوش و خرم رہ چکے تھے جانے کی اجازت دے دی۔ راجا عربوں کی دوستی سے بے حد خوش تھا۔ سنہری جھول اور دیباؤ کم خواب سے آراستہ کر کے عرب گھوڑوں کا جلوس شہر بھر کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور اس طریقے سے راجا نے یہ قیمتی تحائف بھیجنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ زبیر کے ساتھ بے حد عزت سے پیش آیا اور تمام عورتوں اور بچوں کو بے شمار تحائف دیے۔ اس نے اپنے امیر البحر کو حکم دیا کہ وہ خود ان کے جہاز کو عرب کے ساحل تک پہنچا کر آئے۔ بے شمار تحائف جو اس جہاز سے بھیجے گئے ان میں سے سب سے زیادہ قیمتی ہاتھی تھے جو خلیفۃ المسلمین کے لیے جا رہے تھے۔ راجا اپنے درباریوں سمیت بندرگاہ پر آیا اور عربوں کو باقاعدہ شاہانہ طریقے سے الوداع کیا۔ عربوں نے ہندوستانی ساحل کو خیر باد کہا اور اپنے وطن کی طرف بادبان کھول دیے، لیکن ان دونوں جہازوں کی قسمت کا حال کسے معلوم تھا۔ پہلے تو بحری لٹیروں نے حملہ کیا اور عربوں نے نہ صرف اپنی مدافعت کی بلکہ ان کے جہازوں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کے بعد خشکی کے ڈاکوؤں نے سے مدبر ہوئی۔ یہ اپنے سمندری ساتھیوں سے کہیں بھی زیادہ دغا باز ثابت ہوئے۔ دونوں جہاز ہندوستان کے ساحل پر دیبل نامی بندرگاہ پر رکے۔ شہر کا گورنر ان سے ملنے کے لیے آیا اور ان کو خیر مقدم کہا۔ سادہ دل اور نیک فطرت عربوں کو کسی دھوکے یا فریب کا گمان تک نہ ہوا، اور زبیر اور راجا کا امیر البحر اپنی کشتیوں پر سوار ہو کر ساحل پر گئے۔ جو ہی وہ خشکی پر اترے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ امیر البحر اس سلوک سے متشائل ہوا اور اس نے ان کا مقابلہ کرنا چاہا، اسے قتل کر دیا گیا۔ باقی سب کو حراست میں لے لیا گیا اور ان کے جہاز ان کی آنکھوں کے سامنے لوٹ لیے۔ یہ سب کچھ سندھ کے راجا داہر کی اما پر ہوا جو حسِ زر اور حوصِ جاہ کے لیے مشہور تھا۔ عرب جہازوں سے لوٹ کر مال اور زر جو دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے بعض عقل مند درباریوں نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں سے دشمنی مول لینا ٹھیک نہ تھا۔ ان کی بڑھتی ہوئی طاقت نے تمام مشرق میں تہلکہ مچا دیا تھا، لیکن ظالم راجا اپنی دولت اور اقتدار کے نشے میں سرشار تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ طاقت میں اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ خود پسند اور بیوقوف تھا۔ اس کو اپنے جنگی ہاتھیوں اور لاتعداد فوج پر گھمنڈ تھا۔ اسے اس بات کا بھی یقین تھا کہ بیرونی خطرے کی صورت میں ہمسایہ ریاستیں بھی ضرور اس کی مدد کریں گی۔ بیچارے عرب مرد، عورتیں اور بچے راجا کے دارالخلافہ برہمن آباد لے جائے گئے اور قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ اب ان حاجیوں نے اس جہاز کا بھی پتہ چل گیا جو کچھ عرصہ پہلے سمندر میں گم ہوا تھا۔